آپ دیکھ رہے ہیں SDM نیوز، میں ہوں ریاض انصاری۔ اس وقت میں مہاراشٹر کے تاریخی شہر اورنگ آباد چھترپتی سمبھاجی نگر سے بات کر رہا ہوں، اور آج دیکھیے خاص کر مسلمانوں کے لیے بڑی ہی بے انتہائی خوشی کی بات ہے، ایک خوشی کی خبر ہے۔ ہر وہ مسلمان، ویسے تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کروں یا عمرہ کو جاؤں، یہ ہر مسلمان کی ایک دیرینہ آرزو ہوتی ہے۔ اور ہمارے شہر میں کئی ٹورس چلائے جا رہے ہیں، کافی کامیابی کے ساتھ بھی چلائے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی بدگمانی بھی مقصد نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے، SDM نیوز چینل کی کوشش رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر ٹور کے بارے میں یہ خبریں مسلمانوں تک پہنچائی جائے کہ کون سا بہتر سے بہتر ٹورس ہے۔ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، خالی ہم تمام سہولتوں سے آراستہ جو باتیں رہتی ہیں، حاجی صاحبان زائرین جو واپس آتے ہیں جاتے ہیں، جب ان سے ہم پوچھ تاچھ کرتے ہیں، بڑی باریکی سے پڑھتے ہیں، بڑے بے باک طریقے سے پوچھتے ہیں، ٹور والے کے جو مالکان ذمہ دار رہتے ہیں ان کے سامنے پوچھتے ہیں، کیا کچھ غلط ہوا، کیا کچھ صحیح ہے، کیا کچھ معاملہ ہے، کیا کچھ کمی ہے، بے باک طریقے سے پوچھتے ہیں، ان کیمرہ پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ آج کافی مدتوں بعد ایک ایسے ٹورس سے میرا سابقہ ہوا، حالانکہ میں ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، لیکن آج پہلی بار جو ہے تو ان کا ٹور سے مجھے کور کرنے کا موقع ملا۔ اور جب میں نے ان کی تحقیقات کی، کیونکہ میری عادت ہے جب چینل پہ بتا رہے ہیں تو بہت باریکی کے ساتھ سٹیک معلومات دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑی حساس بات ہے، اور ایک ایسا سفر مکہ مدینہ کا سفر کہ جس کے بعد کوئی سفر ہی نہیں، اس کے بعد کوئی ڈر نہیں، کوئی بات چوکٹ نہیں، تو اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی قافلہ جاتا ہو، کوئی ٹور چلاتا ہو تو اس کے بارے میں پوری معلومات فراہم کرنا یہ ہماری قومی ملی اخلاق کی جوابداری ہے۔ ایسے ایک ٹور اورنگ آباد میں، جس کا میں نام بتا دوں آپ کو، دیار طیبہ عمرہ ٹور سروسز، اور ان کا ایڈریس ہے دیکھیے، نیئر نور مسجد، اندرا نگر، گار کھیڑا پریسر، سود گرنی، اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا۔ ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ دیار طیبہ۔ ایک بار ایڈریس پھر سن لیجئے، نیئر نور مسجد، اندرا نگر، گار کھیڑا پریسر، سود گرنی، اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ان کے بارے میں مزید ایک جانکاری آپ کو دے دوں۔ یہ دیکھیے، یہ جو صاحب ہے، جو اس کے ایک آنر ہے، مالک ہے، ان کے بارے میں تھوڑی تفصیلات دے دوں میں، تاکہ آپ اور زیادہ مطمئن ہو جائیں، آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ان کا نام ہے مفتی محمد حذیفہ قاسمی صاحب ہیں، اور امام و خطیب عالمگیر مسجد سود گرنی، اندرا نگر، بائیجی پورہ۔ آپ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں عالمگیر مسجد کے، جو سود گرنے میں واقع ہیں، اور مفتی محمد حذیفہ قاسمی نام ہے، اور سلی خانے میں بھی ایک کوئی لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہے، وہاں بھی جو ہے تو الحمدللہ وہاں پر ایک ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ قاسمی صاحب کو ایک عالم دین ہے، اور جو ہے تو عربی زبان ان کو آتی ہے۔ عربی زبان آنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو ذمہ دار ہے، مکہ کے، مدینے کے، وہاں کی پولیس کہیے، وہاں کے ذمہ دار کہیے، وہاں کے انتظامیہ کہیے، تو ان کو عربی میں بات چیت کرنا، ان کو سلجھے انداز سے پوری بات چیت کرنا، جس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک فطری عمل ہے کہ ہم جس دیش میں جاتے ہیں، اگر وہاں کی بھاشا میں آتی ہے اچھی طریقے سے، اس پہ کمانڈ حاصل ہو، تو اس کے کافی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مفتی صاحب کا جو معاملہ ہے، میں نے ان کے کافی ویڈیوز منگایا، کھنگالا، دیکھا، جانچا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا ہے، الحمدللہ بہت مطمئن پایا۔ اور یہ کتنے زیادہ ویڈیو ہے کہ انشاءاللہ اس چینل کے مادھیم سے آپ کو قسطوں میں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کم سے کم 6-7 قسطوں میں بتایا جائے گا۔ فی الحال یہ قافلہ جو اسے 110 لوگوں پر مشتمل تھا، جو آج واپسی ہوئی اس کی، اور جب یہ واپسی ہوئی تو یہاں کا واپسی کا منظر بھی بڑا نورانی، بڑا ایمانی تھا۔ مفتی صاحب یہاں اترے، تمام 110 افراد اترے ہمارے وہاں ان کو لینے کے لیے، مطلب جن کے اہل و عیال، متعلقین، دوست احباب، محلے دار، پڑوسی حضرات، جو ان کو مطلب ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے، خوش آمدید کرنے کے لیے آئے تھے، پھول لے کے آئے تھے، کہ پیڑے لے کے آیا تھا، اشکبان آنکھیں تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ نے بحفاظت لے گا، بحفاظت ہم وطن کو پہنچے۔ بہرحال وہاں کے جو خوشگوار یادیں تھیں، وہاں کے جو زائرین تھے، حاجی صاحبان سے ہم نے ان کو پوچھا کہ صاحب کیا معاملہ ہے، کیسا معاملہ ہے، کیا زیارتیں صحیح ہوئی ہے،
کیا انہوں نے بنفیس مقدس مقامات کے آپ کو زیارت کرائی ہے، وہاں کی معلومات فراہم کی تھی، کھانے پینے کے انتظامات کس طرح تھے، اور دیگر جو لازمی انتظامات ہیں ٹریولز کے، ٹورز کے، آنے کے جانے کے، آمد رفت کے، کس طرح کے تھے، کہ وقت کی پابندی ہو رہی تھی، کیا آپ مطمئن تھے، کیا دیر اویر ہو رہی تھی، کیا کچھ تکالیف کا سامنا تھا یا کوئی لاپرواہی تھی، یہ تمام باتیں ہم نے زائرین کو پوچھا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ تمام جانے والوں نے بڑا تفریق اور بڑا مطمئن بخش جواب دیا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے تجربے کا اس طرح سے یوں اظہار کیا، جیسا آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ بڑا انوکھا تجربہ۔ کافی لوگوں نے کہا کہ ہم خالی سنتے تھے کہ یہ مقام ہے، وہ مقام ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ عالم دین ہے، اور چونکہ عالم دین جو ہوتا ہے تو اس کو جو ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں، تو کہاں رہتے تھے، مقام کیا تھا، کچھ خوشگوار کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں وہاں کے مقدس مقامات کی جو ہمیں کتابوں پڑھنے کو ملتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا مطالعہ گہرا ہو، جس کی نظر وسیع ہو، جس کی باریکی نظر ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال قاسمی صاحب چونکہ عالم دین ہے الحمدللہ، اور تو یہ ان کو پوری وہاں کی باریکیاں معلوم تھی کہ کون سی وہاں کے مقدس مقامات کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، وہاں جانا کیوں ضروری ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ وہ دلکش، وہ روحانی مناظر کو انہوں نے وہاں تک لے گا، اور بڑے سرل انداز سے جو ہے تو وہاں کی تاریخی مقامات، ایک اسلامی معلومات جو ہے تو انہوں نے فراہم کیے۔ ایک بہت بڑا انہوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں عالم دین ہے الحمدللہ، اور اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، اور 110 قافلہ بولے تو بہت بڑی بات ہے۔ ویسے عام طور سے 50، 60، 70، 80 تک جاتے ہیں، 80 تک تو میں نے دیکھا ہوں، لیکن یہ میرا پہلا قافلہ ہے 4-5 سالوں میں میں پہلا قافلہ کور کیا ہوں کہ جس کی تعداد 110 تھی الحمدللہ، اور بڑا ہی خوشگوار ماحول تھا۔ اور جب یہاں پر آئے اترے تو سب سے پہلے اظہار تشکر کے طور پر ایک دعا کا اہتمام ہوا، دعا بھی کم سے کم 10-15 منٹ، سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے بحفاظت لے گا، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور جتنی بھی اہل و عیال آئے تھے، متعلقین آئے تھے، سب کے حق میں دعائیں ہوئی، اللہ سب کو حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکتیں ہو۔ قاسمی صاحب جو خود اس کے ایک لیڈ کر رہے تھے، ایک طرح کے آنر بھی ہے، اس کے لیڈر بھی ہے، اس کے رہبر بھی ہے، اس کے رہنما بھی ہے، اور وہاں کے معلم بھی ہے، وہاں کے گائیڈ بھی ہے، یہ تمام خوبیوں سے آراستہ یہ قاسمی صاحب ہے الحمدللہ، حذیفہ قاسمی صاحب ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے بڑے ہی اچھے مؤثر انداز سے جو ہے تو یہاں پر دعا کا اہتمام ہوا اترنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے تو قافلہ تمام جو متعلقین جو اپنے اہل ویال کو لینے آئے تھے، حاجیوں کو، زائرین کو لینے آئے تھے، اپنی اپنی گاڑیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تو بہرحال ہم نے کافی لوگوں سے ملاقات کی، آپ تصویریں پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مطلب سینکڑوں کی سنکھیا میں، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ ایک طرف ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کا الگ ایک دور کھڑے تھے گوشے پردے کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ، ایک طرف جینٹس حضرات کھڑے تھے، بڑا جو ہے تو نورانی منظر پیش ہو رہا تھا، اور بڑے اچھے انداز سے سب کا وحالیانہ استقبال ہوا، پھولوں کی مالائیں پہنائی گئی، مبارکباد دی گئی، کسی نے خوشی کے آنسو، کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آئے، کسی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کسی نے اظہار تشکر ادا کیا، کسی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہرحال ہر ایک کے تاثرات بڑے جذباتی، بڑے وحالیانہ تھے۔ بہرحال دیکھیے اس موقع پر جانے والوں نے جو وہاں پر واپس آئے قافلے سے، ان کے اپنے ذاتی تاثرات کیا تھے۔ انہوں نے دیار طیبہ کے ٹور کے بارے میں اور مفتی صاحب کے بارے میں کیا کہا، جو اس ٹور کے مالک ہے، اونر ہے، ذمہ دار ہے، لیڈر ہے، سب کچھ ہے، تمام خوبیوں سے آراستہ شخصیت ہے، ان کے بارے میں ان کے تاثرات کیا تھے ہم سنتے ہیں۔ پیچھے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ کہ کس طرح کا مجمع آپ کو سینکڑوں سنکھیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات بولنے کا ایک مقصد بھی تھا۔ دیکھیے کہ میں نے پہلے کہا کہ میرا ایک مقصد رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر ٹور کے بارے میں معلومات، انفارمیشن فراہم کی جائے اورنگ آباد ضلع کے لیے، شہر کے لیے، مراٹھواڑے کے لیے اور مہاراشٹر کے لیے، تاکہ ان کو ایک رہنمائی ہو جائے کہ بھائی کون سا بہتر ٹور ہے، کون کے یہاں پر زیادہ سہولتیں ہیں، وہاں پر گائیڈ کی کیا سہولت ہے، آنے جانے کی کیا سہولت ہے، اور جو مین مقصد کیا رہتا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کھانے کو تو ہر کوئی کھا رہا ہے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مین مقصد کیا ہے کہ وہاں کے جو مقدس مقامات کی زیارت ہے اور اس کی معلومات ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ ہمیں سمجھائی جائے، وہ ہمیں زیارت کرائی جائے، اور ہمارا سفر تکلیف دینا ہو، آرام دہ ہو، تمام پل پل پہ ہمیں آرام بھی ملے، اور کم سے کم وقت میں ہمارا جو سرگرمیاں رہے، تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں، ریاضت میں، دعا میں، ذکر میں، افکار میں گزرے۔ یہ ایک مقصد رہتا ہے۔ تو یہی بات کو اجاگر کرنا، یہی تمام خوبیوں کو اجاگر کرنا، یہ بتلانا چینل کے مادھیم سے، یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔
اور دیار طیبہ واقعی یہ میں نے دیکھا ہوں, کافی لوگوں سے ملا ہوں, کافی ان کے بارے میں معلومات حاصل کیا ہوں, اور جیسا میں نے کہا کہ وہاں جانے کے بعد ان کے کیا رد عمل تھا, ان کے کیا انداز بیاں کیا تھا, بڑا نورانی ہے, بڑا دلکش ہے, وہ میں آپ کو اس میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کافی 2-3 گھنٹے کا بڑھیں گا. تو میں آپ کو یہ خستوں میں بتانے والا ہوں. تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ قافلہ واپس آیا, کس طرح سے جانے والوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. چلیے سنتے ہیں, اور وہ کیسا دلکش منظر رہا اس کو ہم دیکھتے ہیں. سر کافی تمام باتیں پائے تکمیل کو پہنچی, اب آپ فیڈ بیک ہم نے لے لیا, اس کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا یہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خود ساتھ میں تھے ہمارے, اور زیارتوں کا معاملہ بہت زبردست رہا, کیونکہ مفتی صاحب ایک عالم دین ہے, مفتی ہے, اور آپ کو یعنی 3 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. تو آپ نے جو ہے تو جو لوکل زیارتیں ہیں اس کے علاوہ مفتی صاحب نے مسجد حرام کی جو زیارتیں دوسرے ٹور والے نہیں کراتے, تو مفتی صاحب نے وہ بھی کرائے. مدینہ منورہ میں مفتی صاحب نے جو مسجد نبوی کے اندر کی زیارت ہے خود لے جا کے آپ نے کرائے. مدینہ میں جو میوزیم ہے تو مفتی صاحب نے خود لے گئے. مفتی صاحب نے تمام زائرین کو جدہ کی زیارت بھی کیے, جہاں پر جو ہے تو حضرت حوا علیہ السلام کی آرام فرما رہی, وہاں ہم کو لے گئے. اور اس کے علاوہ وادی جین لے گئے. زیارتوں میں بھی اچھا رہا, کھانے پینے کا بھی بہت زبردست رہا, ہوٹلیں بھی نزدیک تھی, اور تمام لوگ الحمدللہ بہت خوش ہوئے. سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا, ٹور تو ہر کوئی لے جاتا ہے لیکن مفتی صاحب خود ساتھ میں تھے, اور عربی آپ جانتے ہیں, کس کو کچھ اگر پرابلم آیا تو آپ 24 گھنٹے لوگوں کے ساتھ میں تھے, تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اور جو جیسے مسئلے مسائل ہے, جیسا بہت سے مسئلے مسائل ایسے جس سے دم واجب آتا تو لوگ بغیر مسئلے مسائل کے جاتے, تو مفتی صاحب شرعی اور دینی دونوں رہبری کے لیے, اور مفتی صاحب فارماسسٹ بھی ہے, تو آپ جو ہے تو میڈیسن بھی لے جاتے, یعنی بہت ایک اچھا تھا معاملہ. سر سفر کیسا رہا؟ سفر اب الحمدللہ ایک دم بہترین اور اچھا رہا. اور تاریخی مقامات جو ہم سنتے تھے بار بار حدیثوں میں یا کسی کے ذریعے سے, تو مفتی صاحب نے ایک ایک تاریخی مقامات کی پوری جانکاری دیتے ہوئے ہم کو صحیح سمجھایا, اور سارے ارکان صحیح طریقے سے کروائے ہیں, بہت بہترین طریقے سے کروائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ساتھ رہتے تھے, ایک بھی حاجی کو انہوں نے کہیں پیچھے چھوڑا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز جس حاجی کو چاہیے تھی وہ اویلیبل کروا کے دی, ایسی کوئی چیز کی انہوں نے کمی کبھی آنے ہی نہیں دی. اور جو مقامات کی معلومات جو باقی کی جیسا ہم سنتے تھے, پن معلومات عام لوگ ہیں, اس سے کچھ ہم کو معلوم نہیں ہوتا تھا. مفتی صاحب ہونے کی وجہ سے, ان کے ذریعے سے, ان کی علم جتنا ان کے پاس ہے, وہ علم سے انہوں نے ہم کو بہت ساری چیزیں بتائی, اور اس سے ہم کو بہت سارے فائدے ہوئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا رہا سفر ہمارا. کچھ خوشگوار یادیں کچھ پر بتا سکتے کہ انہوں نے بہتر کام انجام دیے تھے؟ جیسا مفتی صاحب نے یہاں سے ہمیں بتائے تھے, الحمدللہ اس سے 110% ہم کو سلیکٹ زیارتیں کرائے. ہوٹل بھی ایک دم قریب تھی, اور کھانے کا بھی نظم بہت اچھا تھا الحمدللہ. اور مفتی صاحب نے خود گائیڈ لائن کری ہماری, کوئی گائیڈ لگا کے کام نہیں کرے انہوں نے, بلکہ خود سے گائیڈ لائن کری, اور ساری چیزیں اچھے سے سمجھا کے بتائی. ہمارے ساتھ طواف بھی ساتھ میں کیے, عمرہ بھی ساتھ میں کیے, باقی کھانے میں ہمارے ساتھ میں رہے, ہوٹل میں ہمارے ساتھ میں رہے, کبھی ہم کو اکیلا انہوں نے چھوڑے ہی نہیں, ہر بار ہمارے ساتھ میں ہی رہتے تھے وہ. آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے؟ محمد رئیس, جعفر آباد. نہیں الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا. جس طرح سے مفتی صاحب نے یہاں سے ہم کو لیاتے ٹائم پہ جو کہا تھا, تو انہوں نے امید سے بڑھ کر ساری زیارتیں وغیرہ کرائی, اور سروس بھی دی, ساری ہوٹلز کا, کھانے کا, اس کا نظام بھی بہت اچھا تھا. یہ ویڈیو لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات پورا مہاراشٹر, پورے مسلمان سن رہے ہیں جی, اور آپ کی بات پہ بھروسہ کر کے لوگوں سے جڑیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی شکایت اچھے سروس دی, نہیں, ایمانداری کے ساتھ پورا 100% جو جس طرح بتائے تھے انہوں نے اسی طرح پورا کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ سبھی کو اللہ کے گھر کی زیارت کرائے. آپ کو بہت بہت مبارک. جی شکریہ. سفر کیسا رہا؟ اچھا رہا. اچھا رہا, بہت اچھا سفر رہا. ہاں بیٹا آپ کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ. اچھا رہا. کتنے کا سفر تھا بیٹا؟ 20 دن کا. ہاں الحمدللہ. 20 دن کا سفر کیسا رہا؟ اچھا رہا الحمدللہ. کوئی شکایت نہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. چلیے آپ کو بہت بہت مبارک. بیٹا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا, بہت اچھا کوئی رہا. باتیں بتائیں گے یہاں کا, کچھ خوشگوار یادیں, مطلب زیارتیں کیسی ہوئی, کچھ بتائیں. الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ساری زیارتیں کرائے, ہر ایک نظم بہت اچھا تھا. سر یہ بولیے سفر کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ بہت ہی بہترین سفر رہا ماشاءاللہ, اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہترین رہا.
कुछ ऐसी यादें जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बता सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक क्या होता है ना कि एक मुताला होता है और एक माशाल्लाह किताबी मुताला होता है। तो मुफ्ती साहब के अंदर हमने वो चीज़ पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ जगहों की जो ज़ियारतें उन्होंने कराई है हमको, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत ज़्यादा, और मतलब उन जगहों पर जो होती दुआओं के साथ में, फिर वो जो उस जगहों की जो है ना अभी क्या है ना मिस गाइड बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मतलब यहाँ ये हुआ था तो वो कहीं और कोई बताता कि यार ये हुआ था, लेकिन माशाल्लाह मुफ्ती साहब का जो मुताला है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है माशाल्लाह। अगर किसी को आना है, अगर वो जगहों का अगर वाक़ईतन अगर कुछ वहाँ से अगर कुछ लेकर आना है तो उसने मुफ्ती साहब के साथ जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम शेख आसिफ है, मैं केराड़ापुरा से हूँ। ये बोलिए आपका सफर कैसा रहा, कुछ और याद है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। हमारा चौथा सफर था अल्हम्दुलिल्लाह। मजे से मुफ्ती साहब के साथ में रहबरी में बहुत बेहतरीन है, और भी इंशाल्लाह उनके साथ में और जाएंगे। तमन्ना हमारे ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि इनके जो वादे थे होटल के, खाने के, जियारतों के, वो पूरे पाए तकमील के पहुंचे। माशाल्लाह माशाल्लाह उससे बल्कि ज्यादा माशाल्लाह अच्छा सहूलत दी उन्होंने, मतलब कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं, और भी बल्कि हमारा फैमिली को और भी जाना ये रहा था। अच्छा ये बोले लोगों को अपील क्या करेंगे इनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के रहबरी में और भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे बार बार जो हमारे को अभी तक जियारत मालूम नहीं थी वो मालूम हो गया हमारे, मतलब फायदा पहुंचा। फायदा इतना फायदा हो गया, बहुत ही बेहतर फायदा। आपके घर से कितने लोग थे? अभी एक ही थे, मगर माशाल्लाह अभी आने वाले अपने महीने में हमारे 2-3 बातें रहेंगे। और कैसे? अच्छा रहा, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, शुक्र अल्लाह का। सफर बहुत भारी रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई शिकायत रही इससे? नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी जियारत अच्छे से हुई? नहीं, बहुत अच्छे से, सब अच्छे से। अल्लाह ने लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की बहुत अच्छी इसका अल्लाह ने सब कोई बात आ गया चाहिए। मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। मुफ्ती साहब एक है और नईम चाचू बोल के, उनके साथ दोनों के टूर से साथ गए थे। दोनों ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारतें कराए और बहुत सुकून से लेके गए और सुकून से लेके आए। बाकी कुछ ऐसा हो नहीं। ये तो जहाँ पर जो मतलब जहाँ जियारत हो रही थी, जी हाँ जी। मौलवी के इंतजाम थे बहुत अच्छे थे, हमारे साथ जितने भी थे उसमें ज्यादातर मौलवी थे और मुफ्ती भी थे। ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि वहाँ के इंतजाम के अंदर कुछ कमियां थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ, कोई शिकायत नहीं? नहीं कोई शिकायत नहीं। देखो शिकायत तो अपने भी घरों में भी रहती है, हर किसी को वो नहीं करना है। अब ये इतना बड़ा दर था जहाँ वहाँ कोई छोटी बड़ी कोयलते भी हुएंगी तो एक दूसरे को लेके चलना है। यानी पूरा खुशगवार सफर। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। टूर वाले के बारे में क्या कहेंगे आप? टूर वाले के हिसाब से हमारे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है, और एक हमारे नईम चाचू है, बिस्मिल्लाह, इनको सबको अल्लाह हिफाजत करे, बहुत अच्छे से लेके गए साहब। एकदम मस्त रहा सफर, एकदम कोई टेंशन नहीं, कुछ फ्री एकदम। जो जियारतों का एहतमाम पूरा अच्छे से होगा। ये वीडियो लेने का मकसद ये है कि आपकी बात सुनकर लोगों से जुड़ेंगे, हाँ, तो पूरा इत्मीनान रहा, पूरा इत्मीनान रहा, कुछ कोई बात की कमी नहीं। कारगुजारी एकदम भरोसेमंद रही, भरोसेमंद, एकदम भरोसेमंद रहे। आपके कितने लोग गए थे मतलब साथ में? हमारे 110 थे लोग टोटल। आपका नाम क्या, आप कहाँ से हैं? शेख शबीर। आप कहाँ से? औरंगाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रहा सफर। और कुछ सवार यादें कुछ बता सकते हैं आप? इनकी कारगुजारी कैसी थी? जियारतों के अंदर हमें बहुत फायदा हुआ इससे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इत्मीनान बख्श जियारतें हुई है और दुआओं का एहतमाम हुआ है। सारी इबादतें मुफ्ती साहब ने साथ में लेकर की है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर कोई खराबी निकाले या तिनका निकाले इस बात का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बुलाया है और मुफ्ती साहब की रहबरी में अल्हम्दुलिल्लाह फजल ताला अल्लाह के फजल करम से तमाम चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। मतलब कि होटल के बारे में जो फासले थे पूरे कंप्लीट थे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो उन्होंने यहाँ से बोल कर लेकर गए थे वही फैसिलिटी हमको वहाँ मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या, आप कहाँ से है? हाफिज शुएब साहब, हम ये औरंगाबाद से। सर सफर कैसा रहा? सफ़र एकदम अल्हम्दुलिल्लाह रहा और अल्लाह का शुक्र रहा, सब अच्छे से अच्छा रहा। और यहाँ तक कि हम यहाँ एक काफिला इतना बड़ा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी, 110 लोग थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से सब अच्छे से रहा और सब अल्लाह का शुक्र रहा। जो वादे थे जियारतों के उसके सब अच्छे से हुए? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हुए। आप ये वीडियो लेने का मकसद ये रहता है कि लोगों के इल्म में इजाफा हो। बिल्कुल लोग आपकी बात पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं जी। और उसके बाद इनसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। क्या हरम का उसका हर चीज का वादा पूरा हुआ? हर चीज का वादा पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ। और जो जियारतें जहाँ पर उन्होंने जो बताई गई तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिख जाके खास तौर पे खुसूसी तौर पे दुआ भी की उन्होंने। आम लोगों को क्या क्या वो देंगे, मशवरा देंगे इनके बारे में? मेरी तो ये राय है कि आम लोगों को जो दूसरे जैसा टूर पे जाते हैं सब लोग, तो दूसरे टूर पे जैसा मालूमात इतनी नहीं बताते, इल्म के हिसाब से मुफ्ती साहब है
تو میری یہی رائے ہے کہ ان سب جو بھی لوگ جانا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ دائرہ طیبہ ٹور میں جائے جہاں جس جگہ پہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سعد قبیلہ تھا، تو جہاں پر مفتی صاحب نے لے کے جا کر وہاں پر ہم کو سب لوگوں کو ہے نا دعا کرائی، اور الحمدللہ جتنا ہم کو نالج نہیں تھا اور کئی لوگ جو آ گئے تو ان سے زیادہ نالج دیا. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 ٹور کے جو پہلے آ چکے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو الحمدللہ ابھی سیکنڈ ٹائم مفتی صاحب کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہنا تھا ان کا کہ بولے پہلے جو ٹور کے ساتھ ہم آئے تھے تو وہاں پر ہم کو اتنی معلومات نہیں دی گئی تھی. الحمدللہ جو مفتی صاحب کے دائرہ طیبہ ٹور ہے تو ان کے ساتھ آنے سے ہم کو بہت اچھا ماشاءاللہ معلومات ہوئی اور اچھے ہے نا زیارتیں دکھائی. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد. کافی اشپار آنکھوں سے لوگوں نے آپ کا شکر اظہار تشکر ادا کیا. یہ بولیے کہ آنے والے قافلے کی کارگزاری کیسی ہے اور پیکیج کتنے دن کا ہے اور اس کے روایت بتائیے، تفصیلات بتائیے. اگلا قافلہ انشاءاللہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں جائے گا، سپٹمبر کے مہینے میں. جی ہمارا اصل میں رولز یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو ہی قافلہ جائے گا، اب ورنہ تو ٹور نہیں جائے گا. جی یعنی ہم کسی کے حوالے کر کے نہیں بھیجتے، جی خود ساتھ میں جائیں گے، جو کچھ محنت ہوں گی خود ساتھ میں کریں گے. جی تو اگلا قافلہ انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں جائے گا، پہلے ہفتے کے اندر جائے گا. تاریخ بھی تقریباً طے ہے، لیکن ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو اس لیے ہم تاریخ صاف طور پہ بتا نہیں رہے، ورنہ تو تاریخ پہلے ہفتے کی طے ہے. جی اور وہ انشاءاللہ بڑا قافلہ رہے گا. اور اس میں ہم نے ایک آفر بھی دیا تھا، اور آج بھی اس قافلے کی واپسی کے موقع پر بھی ابھی 2 دن کا ہم ایک آفر دے رہے ہیں جی کہ ہمارا پیکیج جو ہے 20 دن کا ہے، جی ڈیلکس پیکیج ہے. مکہ مکرمہ میں ہوٹل 400 سے 450 میٹر کے اوپر ہے، اور مدینہ منورہ میں 80 سے 100 میٹر کی دوری پر ہے. جی یہ 2 ہوٹلوں کی ڈسٹنس ہے. اور پیکیج جو ہے 1,10,000 کا ہے. جی اور اس میں جانے آنے میں سعودی ایئر لائنس ہے، اور ٹور کی طرف سے 6 عمرے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے 130 زیارتیں ہیں. جی. اور زیارتوں میں معلم، آپ پوچھ رہے تھے کسی کو شاید معلم کا، تو معلم میں خود رہتا ہوں، ہم کسی گائیڈ کو نہیں رکھتے، خود پوری، کیونکہ میں حدیث پڑھاتا ہوں تو اس لیے حدیث کی پوری ایک ایک چیز وہاں پہ خود بتاتا ہوں. میرے ساتھی بھی آپ کو بتائیں گے. جی تو اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اس میں زمزم وغیرہ سب ہماری طرف سے ہے، کوئی 1 روپیہ الگ سے نہیں لیتے. بلکہ ایک خصوصی چیز ماشاءاللہ یہ ہے کہ وادی جن کے سفر کے ساتھ ساتھ قرآن فیکٹری کا بھی سفر ہوا، اور وہ ہر مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو تو قرآن کریم سب کو تحفے میں ملتے ہیں وہاں سے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے رہتے ہیں ماشاءاللہ. مدینہ سے عمرہ بھی رہتا ہے ماشاءاللہ. تو ہم یہ جو ساری چیزیں جو دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا آفر ابھی 2 دن کے لیے، آج جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے دن تک جو احباب بکنگ کرائیں گے تو ہم ان کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیں گے. ڈسکاؤنٹ اتنا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈسکاؤنٹ شروع کی 20 بکنگ کے لیے رہے گا، اس سے زیادہ کے لیے نہیں رہے گا. مفتی صاحب ایک بات بولیے، ہمارے پاس علماء اکرام جو امام صاحب رہتے ہیں جی، وہ بھی بیچارے بڑے کم تنخواہ پاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ رعایت کا حصہ ہے؟ ہاں بہت کچھ حصہ ہے. ہمارے علماء بھی جو ساتھ میں تھے وہ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ علماء کے لیے الگ سے بالکل انتظام رہتا ہے، اور الگ سے ان کے پیکیج میں بہت سارے کچھ یہ رہتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے 1 لاکھ کا 10 کا ذکر کیا، کوئی 1 لاکھ کرتا ہے، کوئی 80,000 کرتا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ وہ جو بناتے ہیں ان کو پوچھے. اچھا. کیونکہ اصل میں یہ ایئر لائنس کا مسئلہ رہتا ہے. اچھا اچھا ایئر لائنس میں سعودی ایئر لائنس کا ٹکٹ اور دوسری ایئر لائنس کے ٹکٹ میں ڈفرینس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیکیج کم زیادہ ہوتا ہے، ورنہ محنت تو ہر ایک ٹور والا کرتا ہے. دیکھیے آخری سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے تو عمرے کی افضلیت بتائیے تاکہ مسلمانوں کی اہمیت آ جائے. پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اسے دعا کی درخواست کرنا. تو یہ، اور پھر اس کے بعد میں پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کے کئی اسفار کیے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. تو سنت رسول ہے. اور لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہیں گے، اگر اللہ نے حج کی حیثیت رکھی ہے اور وہ عمرے پہ اکتفا کر رہا ہے تو غلط ہے. وہ حج کا فارم بھرے، ابھی بھی تاریخ چل رہی ہے، حج کا فارم بھرے اور حج بیت اللہ ادا کرے. اور بار بار عمرہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج عمرہ کرو اور غنی بنو، مالدار بنو. جو لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پاسپورٹ کب جمع کرانا، پیسے کتنے جمع کرانا؟ ہمارے سے جو بکنگ کرائے گئے، شروع میں بکنگ کے ساتھ میں پاسپورٹ ضروری ہے، اور پاسپورٹ کے ساتھ میں 50% 50% ان کو اپنی بکنگ کے اماؤنٹ جمع کرنا ضروری ہے. آپ کے زبانی اور ویزا آنے کے بعد میں فل پیمنٹ دینا ضروری ہے. آپ کے زبانی آپ کے آفس کا ایڈریس اور ذمہ داروں کا فون نمبر بتا دیجیے. ہمارا جو آفس ہے نوری مسجد کے پاس، اندرا نگر، دیار طیبہ عمرہ ٹور سروس، نوری مسجد کے نزدیک.
सूदगिरनी, गारखेड़ा, इंदिरा नगर, औरंगाबाद। ये है हमारा ऑफिस का एड्रेस। और हमारा एक ऑफिस जो है तो भोकरदन में भी है, जो उधर के अतराफ के लोग हैं तो वो वहाँ पर भी हयात यूनानी है, हाफिज शफी साहब, तो वो वहाँ पर भी वो रब्ता करके उनसे बुकिंग करवा सकते हैं। हमारे दोनों जगह के जो नंबरात है, तो यहाँ के जो एड्रेस का नंबर है तो वो है 7057057105 और व्हाट्सअप नंबर है 823-705-7105। और भोकरदन के अंदर जो रब्ता करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए दो नंबर है, एक है 98-7-36-0023 और दूसरा है 93-73-23-20-64। मैं आखिरी में ये आपको दिल भोकरदन की गहराई के से लिए। मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या रब्ब मुहम्मद, या रब्ब इब्राहीम, या रब्ब मुहम्मद, या रब्ब इब्राहीम, या रब्बल काबा, या रब्बल काबा, या रब्बल काबा। अंत क़विय्युन नहनु ज़ुअफ़ा, अंत क़विय्युन नहनु ज़ुअफ़ा, अंत क़विय्युन अंत क़विय्युन नहनु ज़ुअफ़ा। या फत्ताह इफ्ताह लना अबवाब रहमतिक, या रज़्ज़ाक़ उर्ज़ुक़ना, या रहमान इरहमना, या रहमान इरहमना, या नासिर उन्सुरना, या नासिर उन्सुरना, या नासिर उन्सुरना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। या अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताकार हैं, हम सब रियाकार हैं, हम सब सियाकार हैं, हम सब इकरारी मुजरिम है मौला, हम सब इकरारी मुजरिम है मौला। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा दे, हम सब की कमी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मौलाए करीम, हम अपनी किस जुबान से तेरा शुक्र अदा करें। तूने ऐसा एहसान फरमाया है मौला, ऐसा करम फरमाया है मौला। हम नापाक जिस्म वालों को, हम गंदी जुबान वालों को, हम गंदी ख्यालात वालों को, हमारे नापाक इरादे वालों को, हमारी गंदी आंखों वालों को, जो सरापा नापाकी में लथपथ थे, सारे गंदगी में लथपथ थे, गुनाहों का पुश्तारा लेकर मौला तूने अपने पाक जमीन पे बुलाया था, तूने अपने पाक जमीन पे बुलाया था, तूने पाक घर के सामने खड़ा किया था। मौला करीम, हम इस लायक नहीं थे कि तेरे उस पाक जगह पर खड़े होते, हम इस लायक नहीं थे उस पाक मकाम पर खड़े होते, लेकिन तूने फजल फरमाया मौला, तूने करम फरमाया मौला, हमें उस पाक जमीन पे खड़ा किया, वहाँ पर हमें इबादत का मौका दिया, अपने घर के सामने माथा टिकवाया, काबे का बोसा दिलवाया, हजरत अस्वद का बोसा दिलवाया, हतीब की 2 रकात पढ़वाई, मुल्तज़म को चिमट कर दुआ मांगने का मौका दिया। तेरा शुक्र है मौला, हमारी जुबान का सिर, हमारे जिस्म का सिर, तेरा तो शुक्र जितना अदा किया जाए कम है मौला। अगर हम पूरी जिंदगी में तेरे इस शुक्र के बदले में सजदे में डाल दे तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। तूने करम का मामला किया मौला, तूने फजल का मामला किया मौला। मौलाए करीम, हम सब पर रहम फरमा। मौलाए करीम, तुझसे एक दरख्वास्त करते हैं, हम सबको बार बार हरम आने के फैसले फरमा, हम सबको अपने दर पे बुलाने के फैसले फरमा। मौलाए करीम, आज से ठीक 20 दिन पहले यही वो मकाम था, लेकिन रात का वक्त था और तेरे इस जगह पर खड़े होकर हमने तुझसे अपने लिए हरम की हाजिरी को मांगा था। और फिर आज से ठीक 20 दिन के बाद वही जुमेरात का दिन है, लेकिन ये सुबह का वक्त है, एक शाम के वक्त में रवानगी थी। गुनाहों का पुश्तारा अंधेरे में लेके आए थे मौला, अब गुनाहों से पाक करके उजाले में भेज दे। भलाई करीब, हमने रिवायतों में पढ़ा है पीर और जुमेरात को हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। आज हमारे अमालों में तो भलाई लिख दे, आज हमारे अमाल में तो अच्छाई लिख दे, हमारे नेक बनना लिख दे, हमारी नस्लों के नेकी को लिख दे, हमारे घर वालों के नेकी को लिख दे, हम सबको नेक बना दे मौला, हम सबको एक बना दे मौला, दिलों का मिलाप अता कर दे मौला। भलाई करीब, आफियत का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा
फरमा दे। हमारे तमाम भाइयों को, हमारे तमाम बहनों को, माओ को जो हमारे इस गुनाहगार के साथ सफ़र में थी, मौलाए करीम जैसे इनकी खिदमत का हक था वैसे अदा नहीं हो सका, माफ़ फरमा दे। ये बड़े कीमती लोग तूने जो मेरे हक इस गुनाहगार के हवाले किया था मौला, जैसे इनको संभालना था अपनी बसादत के एतबार से। बशर है मौला, इंसान है, भूल चूक गलती कोताही हो जाती है। मौलाए करीम एक दूसरे को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा। आफियत का मामला फरमा दे, सहूलत का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। मौलाए करीम रहम फरमा दे। हमारे तमाम साथियों को जज़ाए खैर अता फरमा, बेहतरीन बदला नसीब फरमा। आफियत का सहूलत का मामला फरमा। या अल्लाह इन हमारे इन भाइयों ने जो हमारे इस्तेकबाल के लिए आए हैं, हमारी मुलाकात के लिए आए हैं, भलाई करीब इस उम्मीद पर आए थे कि इन्होंने सुन रखा है, हम सब ने सुन रखा है। प्यारे आका ने फरमाया जब हाजी अपने घर पर वापस आता है, अल्लाह के दर का दीदार करके आता है और अपने वतन की कदम ज़मीन पर कदम रखता है और जो अल्लाह से सवाल कर अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। ए अल्लाह इसी उम्मीद पर ही हमारे भाई आए हैं, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब पर करम फरमा दे। या अल्लाह तुझसे एक दरख्वास्त करते हैं, हमने हरम में भी तुझसे मांगा था और वतन को वापसी पर भी तुझसे मांग रहे हैं। हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ की भाईचारगी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आपसी नफरतों का खात्मा फरमा, या अल्लाह बातिल ताकतों का खात्मा फरमा, या अल्लाह नफरती ताकतों का खात्मा फरमा। या अल्लाह हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हर तरह की बला से हिफाजत फरमा, हर तरह की बीमारी से हिफाजत फरमा, हर तरह की वबा से हिफाजत फरमा, हर तरह की शर से हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मौलाए करीम यहाँ पर जो मौलाए करीम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, जो हमारे वतनी भाई हैं, हमारे अहले वतन भाई हैं, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, सब में उल्फतें और मोहब्बतें पैदा फरमा, आपसी नफ़रतों का खात्मा फरमा, नफ़रत फैलाने वालों को हिदायत नसीब फरमा और अगर हिदायत मुक़द्दर ना हो तो अपनी ज़मीन को पाक फरमा। या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम सब के साथ भलाई का मामला फरमा, हम सब के साथ करम का मामला फरमा, हम सब के साथ आफियत का मामला फरमा। हमारे मदारिस की, मराकिज़ की, खानकाहों की, महाबिद की, मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, या अल्लाह हम सब पर करम फरमा। या अल्लाह हम सब के साथ रहम का करम का मामला फरमा कर मौलाए करीम हम सब को अपने दर पर आने की तौफीक अता फरमा, उसके लिए असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह उसके लिए असबाब मुहैया फरमा। मौलाए करीम तुझसे एक दरख्वास्त करते हैं और मौलाए करीम तुझसे एक दरख्वास्त करते हैं, हमारे इस काफिले में, हमारी इस जमात में हमारे कितने भाई ऐसे थे जो अपनी बेटियों को लेकर आए थे। अल्लाह मौलाए करीम हमने अल्लाह वाला से सुना है अपनी बेटी को जेवर एक कम बनाकर दे देना, लेकिन शादी से पहले उसको अल्लाह का घर जरूर दिखा देना। मौलाए करीम खुशकिस्मत माँ बाप है जो अपने बच्चियों को लेकर आए हैं। मौलाए करीम इनकी खुशकिस्मती की बुनियाद पर और उन बच्चियों की नेक बख्ती की बुनियाद पर तुझसे दरख्वास्त करते हैं, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब के खताओं को माफ़ फरमा दे, आफियत का सहूलत का मामला फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। मौलाए करीम सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा, वालिदैन का साया तादिर कायम दायम फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा, आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा। या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा दे, या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा दे, या अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा दे, आफियत का सहूलत का मामला फरमा दे। या अल्लाह वालिदैन की कदरदानी की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह वालिदैन की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बहन भाइयों को, या अल्लाह हमारे घर वालों को, हमारे मुताल्लिकीन को, हमारे वालिदैन को, सबको अपने दर के हाजिर नसीब फरमा। बार बार आना
आना मुकद्दर फरमा, बार बार आना मुकद्दर फरमा। या अल्लाह रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। मौला करीम जिस तरीके से तूने अपने दर पे बुलाकर गुनाहों को माफ़ी की उम्मीद दी है, ऐसी पूरी ज़िंदगी मौला गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा दे, ऐसी गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा दे। करम का मामला कर दे मौला, बदल का मामला फरमा दे मौला। सबको अपने दर पे बुला ले मौला, काबे के चक्कर लगवा दे मौला, मदीने की गलियों से चला दे मौला, गुंबद खतरा को दिखा दे मौला, हजर अस्वद का बोसा दिला दे मौला, मुल्तज़म को चिमट कर दुआ करवा दे मौला, हतीम की 2 रकात पढ़वा दे मौला, मस्जिद हराम की नमाज जमात अता फरमा दे मौला। बार बार बुला ले मौला, बार बार बुला ले मौला, बार बार बुला ले मौला। रहम का, करम का, आफियत का, सहूलत का मामला फरमा दे। रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा दे। या अल्लाह तुझसे एक दरख्वास्त करते हैं, तेरे घर के दीदार के वक्त में, तेरे घर के दीदार के वक्त में प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जितने अंबिया किराम ने, जितने औलिया इज़ाम ने, सहाबा और सहाबियात की जमात ने मौला करीम पहली निगाह में जितनी दुआएं मांगी थी वो सारी दुआएं हम सब के हक में कबूल फरमा, और जिन शुरूर और फितन से पनाह चाहिए थी हम सब को उन सब से महफूज फरमा। मौला करीम तुझसे एक दरख्वास्त करते हैं, मौला करीम एक दरख्वास्त करते हैं, मौला करीम एक दरख्वास्त करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मौला करीम एक और दरख्वास्त करते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, मौला करीम लोग बारिश की वजह से परेशान हैं, मौला करीम बारिश को लेकर परेशान हैं, तुझसे दरख्वास्त करते हैं रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा, आफियत वाली बारिश नाजिल फरमा, करम वाली बारिश नाजिल फरमा, फजल वाली बारिश नाजिल फरमा, आफियत का मामला फरमा, सहूलत का मामला फरमा, हर एक की हिफाजत फरमा, हर एक के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, कर्ज के बोझ को हल्का फरमा, कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा। मौला करीम कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा, रहम करम और फजल का मामला फरमा, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया उससे बेहतर अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन।